سمجھو کہ ایسے لوگ بھی ملے مجھے جو چوراہے پہ کھڑے ہو کر مجھے گالیاں نکال دو سمجھتی ہے میں اگر کوئی اول فل بکتا تو شاید مجھے توڑ پھوڑ ڈالتے. نوجوان تھے تو 3-4 نوجوان ایک قریبی ٹیبل پر بیٹھے تھے. ان میں سے کسی نے کہا مولانا تو اس کی چائے منگوا دو. پرانی بات کر رہا ہوں، دعوت اسلامی کا شروع کا دور تھا جب ہمارے کراچی کی ایک مسجد گلزار حبیب، فیضان مدینہ کا وجود نہیں تھا اس وقت، تصور بھی نہیں تھا. تو میں اجتماع جمعرات کو ہوتا تھا، جمعرات کو اجتماع کے بعد میں قریبی ہوٹل میں کوئی چائے پینے گیا تھا. 2-3 دوست میرے ساتھ غالباً تھے اس وقت. تو وہ اس وقت ایسا ماحول نہیں تھا، نہ کوئی سیکورٹی ایشو تھا، نہ لوگ اتنا جانتے تھے کہ ایک دم رش کر دیں گے، کچھ بھی نہیں. میں لڑکتا رہتا تھا. تو لڑکتا ہوٹل پہنچ گیا، میں چائے پی. اب میں نے وہ چائے کا پیالہ برابر، کیونکہ یہ پتہ تھا، ذہن تھا کہ ایک قطرہ بھی چائے کا ضائع نہیں کرنا ہے. جیسے ہمارے یہاں چائے پی کر تھوڑی سی بچا دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ دیواروں سے اتر کر وہ پیندے میں اس کے جمع ہو جاتی ہے، جو عام طور پہ ضائع ہوتی ہے، دھونے میں چلی جاتی ہے. تو میں اس کو صاف کرنے لگا. تو کچھ 3-4 نوجوان ایک قریبی ٹیبل پر بیٹھے تھے. ان میں سے کسی نے کہا مولانا تو اس کی چائے منگوا دوں. میں سمجھ گیا کہ مجھ پر طنز کر رہا ہے کہ اب پیالہ ہی کھا جاؤ گے کیا. اچھا آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی غسیلہ ہوتا تو کیا کرتا؟ مولانا وہ کمزور سمجھتا ہے. میں اٹھا اپنی سیٹ سے، اٹھا اور السلام علیکم کر کے، کوئی ایک کرسی شاید خالی تھی ان کے بعد، میں اس پہ بیٹھ گیا. یہ پہلے تم نے زبان چلا یا بات چلاؤ مجھ پر؟ یہ کہانی میں نے ایک بات کرتا ہوں، میں ان کے نرغے میں بیٹھ گیا جا کر. تو مجھے لڑنا تو تھا نہیں، تو دعا سمجھتی ہے میں اگر کوئی اول فل بکتا تو شاید مجھے توڑ پھوڑ ڈالتے. نوجوان تھے، عوام تھے. مطلب میں نے ان کو نرمی سے سمجھایا کہ اس طرح مطلب کوئی غذا اگر رہ جائے تو حدیث پاک میں کہ وہ ایک دانہ بھی جیسے چلا جائے تو ہو سکتا ہے وہی برکت لے کر چلا گیا. تو میں یوں مطلب یہ ترکیب بنا رہا تھا، کوئی مطلب چائے کا قطرہ بھی ضائع نہ ہو. بڑی سمجھ میں آئی ان کے بعد، سیریس ہو گئے لوگ. اور میں نے پھر یہ قریبی گلزار حبیب میں جمعرات کو ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے، آپ تشریف لائیں. اب وہ چونکہ کراؤڈ تو اس وقت بھی ہوتا تھا، تو پھر کسی نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ آئے تھے جمعرات جب آئی نا اجتماع میں. میں نے اتنا محبت پیار کی فضا الحمدللہ بن گئی اللہ کی رحمت سے. تو یہ کیا نرمی سے پیار سے دین پھیلتا ہے. اب اگر وہ پکے نہیں بھی ہوں گے تو کم از کم اتنا تو ذہن بنا ہوگا کہ یہ مطلب مذہبی لوگوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے، مولاناؤں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے پاس بھی اپنی لوجک ہوتی ہے اگر کوئی یہ کام کرتے ہیں. یا عین ممکن ہے کہ وہ ماحول میں آ کر پکے ہی ہو گئے ہوں. اب اتنی پبلک میں پتہ تو بعض اوقات نہیں چلتا. کبھی کبھی مجھے ملاقات میں ایسے لوگ سامنے آتے ہیں، وہ پرانے دیکھے ہوتے ہیں اور وہ داڑھی امامات ہو، بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ ماحول میں اپنے حالانکہ بہت پرانے ہوتے تھے. تو یہ فوائد تو ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ نرمی سے، حکمت عملی سے کام ہوتا ہے، غصے سے، مار دھاڑ سے، جھاڑ جھپٹ سے نہیں ہوتا. میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں. پہلے آپ بولتے ہیں ماحول ہمارے ہاں نہیں، تو ہمارے ہاں کون سا ماحول تھا؟ جب سے داڑھی آئی رکھ لی. اور یہ کہ انوکھی بات تھی کہ میں نے داڑھی رکھی تھی. اطراف میں کوئی داڑھی والا عام طور پر نہیں ہوتا تھا، الحمدللہ میں نے رکھ لی تھی. تو اس وقت کیا ہوتا ہوگا، یہ مجھے اب پرانی باتیں لے کے بیٹھوں گا تو وہ بہت دور نکل جائیں گے ہم. کچھ نہ کچھ تجربات ہوئے ہیں مجھے اس طرح کے. اور پھر لوگ قریب آئے ہیں، یعنی یوں ایسے لوگ بھی ملے ہیں مجھے جو چوراہے پہ کھڑے ہو کر مجھے گالیاں نکالتے فہمی میں یا میرے مذہبی انداز پر، پھر مجھ سے آ کے معافی مانگی ہے، داڑھی خود رکھی ہے، ماحول میں آئے ہیں. اس طرح کے بھی ہیں. تو شروع میں تو ظاہر ہے کہ ہر کاروبار میں گھر کی کھچڑی کھانی پڑتی ہے، محاورہ ہے. تو اس لیے وہ آپ اپنے اپنے ملکوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں کے ماحول اندازہ مجھے. تو لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں کام کیا یہ بھی آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. تو خون کے پیاسے تھے، ان خون کے پیاسوں کو اپنا دیوانہ بنا دیا نا آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.